بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ اس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، یہ پیچھے مولا ابوالفضل عباس کا باب قبلہ ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر حضرت عباس نے وصیت کی تھی، یہاں پر نہر علقمہ لگتی تھی۔ تمام شہداء امام حسین کے ساتھ دفن ہیں اس طرف، میں اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ کچھ مصائب پڑھ دیتا ہوں پہلے حضرت عباس کے۔ تمام شہداء وہاں دفن ہیں امام حسین کے ساتھ، اور جب انشاءاللہ آپ امام حسین کی زری میں داخل ہوں گے تو ایک زری کے اندر امام حسین کی زری کے ساتھ ہی حضرت علی اکبر بھی ہیں، حضرت علی اصغر بھی ہیں، اور ایک اور ذریعہ آپ کو نظر آئے گی حضرت حبیب ابن مظاہر کی، اور ایک اور ذریعہ آپ کو نظر آئے گی تمام شہدائے کربلا کی، اور ایک اور ذریعہ نظر آئے گی کہ جس جگہ پر امام حسین کو ذبح کیا گیا تھا وہ جگہ محفوظ رکھی ہے، اور ایک اور ذریعہ آپ کو نظر آئے گی ابراہیم مجاب کی۔ ابراہیم مجاب امام موسی کاظم کے پوتے ہیں، اور یہاں پہ امام حسین کے در پر مجاوری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر سلام ہو، تو جواب آیا وعلیک السلام۔ جواب سب کو آتا ہے، آپ سلام کہیں گے، میں سلام کہوں گا، جواب آتا ہے، مگر جواب کا سنائی دینا یہ کمال ہے۔ تو سب نے سنا کہ ابراہیم مجاب کو جواب ایسے ملا کہ سب نے سنا، تو ابراہیم مجاب نے کہا کہ بس مجھے یہیں پہ دفن کرنا۔ بعد میں حکومت وقت نے دشمنی میں بعض نے لکھا کہ زہر دے دیا، اور ابراہیم مجاب کی زری بھی یہیں پر موجود ہے۔ تو اندر کئی ایک زری موجود ہے، اور میں نے پھر عرض کیا کہ امام حسین کی زری کے اندر حضرت علی اکبر بھی ہے، حضرت علی اصغر بھی ہے، تو ان کو فراموش نہیں کیجیے گا، ان کو بھی ہدیہ کیجیے گا۔ اگرچہ زیارت کی نماز نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا زیارت کی نماز فقط معصوم کے لیے، مگر زیارت کی نماز نہیں ہے تو ہدیے کی نماز یقیناً پڑھیے گا۔ ہدیے میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، فقط نماز نہیں ہے۔ آپ ہدیے میں تسبیح فاطمہ زہرا پڑھیے، ہدیے میں قرآن پڑھیے، جو جی چاہے اندر بیٹھ کے مرثیہ کی کتاب کھول لیجئے اور مرثیہ پڑھ لیجئے، یہ بھی ہدیہ ہے۔ لیکن ایک شہید یہاں پر دفن، حضرت عباس، جس کے پاس ہم موجود ہیں۔ سب نے کہا تھا، سب کو اٹھا اٹھا کر حسین لے کر آئے تھے خیام گاہ کی طرف، پیچھے خیمہ گاہ ہے، اس سے پیچھے انشاءاللہ ہم جائیں گے بعد میں۔ لیکن جب عباس زمین کربلا پر گرے تھے نا، تو امام حسین نے کہا تھا الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر مولا عباس کے سرہانے پہنچے تھے، کمر پہ ہاتھ رکھ کے حضرت عباس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا اور کہا کہ اے عباس، میں تو شہادت پڑھوں گا، لیکن اب سنیے گا جو مکالمہ حضرت عباس کا اس جگہ پہ ہوا امام حسین کے ساتھ۔ کہ عباس، کچھ آپ میں رمق باقی ہے تو کہیے، میں آپ کو خیام گاہ میں لے چلوں۔ کہا نہیں مولا، مجھے خیام گاہ میں نہیں لے کے جائیے گا، کہ میری وصیت ہے کہ آپ میرے انتقال کے بعد، میری شہادت کے بعد مجھے خیموں میں مت لے جائیے گا۔ کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے جناب سکینہ سے وعدہ کیا تھا تیرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ عباس کے دونوں بازو بھی چھت گئے، عباس کی مشق بھی چلی گئی، اب پانی نہیں ہے، چچا بڑا شرمندہ ہے جناب سکینہ سے، لہذا آپ مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا عباس، اور کوئی آپ کی خواہش ہے؟ کہا آقا میری ایک اور خواہش ہے۔ میری ماں مجھ سے کہا کرتی تھی، سنیے گا، میری ماں مجھ سے کہا کرتی تھی کہ جب میں نے بچپن میں سب سے پہلے آنکھیں کھولی تھی نا، تو آپ کا دیدار کیا تھا۔ آج جب جانا چاہتا ہوں نا، تو آپ کا دیدار کر کے جانا چاہتا ہوں، مگر مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ مولا اگر آپ کو زحمت نہ ہونا تو ابا کے دامن سے خون کو صاف کر دیجئے، تاکہ میں آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر اس دنیا سے چلا جاؤں۔
اور پھر سنیے گا مولا عباس سے جملہ کہا مولا یہ زحمت آپ کو نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے. ایک مرتبہ امام حسین نے آنکھوں سے خون کو صاف کیا اور امام حسین کے چہرے کو دیکھا حضرت عباس سے اسی جگہ پر, اور بس دیکھنا تھا. کہا اے عباس بھیا میری بھی خواہش ہے, ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو, تم ہمیشہ آقا کہتے ہو, ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. حضرت عباس سے نگاہوں کو آسمان کی جانب کیا, کہا پروردگارا میری لاج رکھ لینا, ساری زندگی میں نے آقا حسین کو آقا کے روپ میں مانا ہے, آقا کے روپ میں پکارا ہے, بس آج کے وقت جب حسین نے خواہش ظاہر کی میرا مان رکھ لینا. بس روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. حسین خالی ہاتھ میدان سے چلے اور جناب سکینہ کے پاس آئے. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بابا چچا کہاں ہے, بابا پانی کہاں ہے. کہا سکینہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا جب چچا چلا جائے گا نا اور پانی بھی نہیں ملے گا چچا بڑا یاد آئے گا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین.